بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نہج البلاغہ میں جہاں اپنے اصحاب کو یاد کرتے ہیں، امام نے اظہار شکوہ بھی کیا، گلہ بھی کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے امام کو پہچانا نہیں اور امام کو چھوڑ دیا دور ہو۔ وہیں پر امام جو ہے وہ اپنے اصحاب کو بھی یاد کرتے ہیں جو امام کے صحابی ہیں، اور اس شدت یاد اتنی ہے، امام نے اتنی اس کے ساتھ یاد کیا ہے کہ نہج البلاغہ میں بیان ہے کہ امام نے اپنے انگلیوں کو دانتوں میں دبایا ہے، کہاں ہیں وہ جو ایسے تھے۔ پھر امام نے نام لیا ہے بعض، اینا عمار، عمار کہاں ہے۔ پھر امام نے ان کی خصوصیات بتائی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے ظاہر ہے، لیکن اس کی صف میں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ وہاں امام نے ایک صفت یہ بتائی ہے کہ یہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ تلاوت اور عمل۔ اب تلاوت کیا ہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اب یہ پڑھیں اور اس پہ عمل کیسے کریں؟ کیا جب ہم زندگی میں پریشان مشکل ہوتے ہیں اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا زندگی میں صبر کرتا ہوں؟ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خوب یہ الم یعلم بان اللہ یرا، مگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے۔ تو کیا پریکٹیکلی یہ میرے ذہن میں ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کتنا مہربان ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد، رسول خدا جب لوگوں کے درمیان میں تبلیغ پہ گئے تو آپ کو پتہ کتنی مشکلات تھیں۔ لوگ شروع میں رسول خدا کو کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں۔ رسول خدا نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ عبادت، زیادہ عبادت۔ کیوں؟ تاکہ میں زیادہ جب کروں تو لوگوں کے وجود میں زیادہ چیزیں داخل ہونا شروع ہوں۔ اتنی رسول خدا نے عبادت کر دی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ قم اللیل الا قلیلا، اے نبی اتنا مت رات کو کھڑے ہو کہ تمہیں تکلیف ہو جائے۔ پاؤں سوج جاتے تھے ان کے، کس لیے؟ امت کے لیے، امت کے۔ روایات میں بیان ہوتا ہے، پروردگار جامع سعادات میں بھی ملا ناراکی نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار قیامت والے دن میری امت کا جب حساب ہو رہا ہو نا تو میرے علاوہ کسی کو مت دکھانا۔ اتنی رسول خدا کو امت سے محبت ہے۔ اس دن کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں جہاں سب چیز عیاں ہوگی، ہر چیز کھلی بھی ہوگی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ یہاں میں اچھے کپڑے پہن لوں، خوشبو لگا لوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں اندر سے کیسا ہوں، آپ کو کیا پتہ؟ لیکن اس دن سب عیاں ہوگا، سب کھلا ہوگا، کچھ چھپ نہیں پائے گا۔ اس دن کے لیے رسول خدا نے فرمایا پروردگار میری امت کا جب حساب کرنا صرف مجھے دکھانا، بس۔ یعنی رسول چاہتے ہی نہیں کہ دوسری امتیں دیکھیں کہ میری امت کیا عمل کرتی تھی۔
اللہم صلی محمد ادھر سے پروردگار نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق کے لیے مہربان ہوں. یقیناً رسول خدا مہربان ہے. کہا میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہوں. میں جب ان کا حساب کروں گا تو میں آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا. خدا کہاں ہے؟ اس خدا سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا آپ کا؟ نہیں چاہتا. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں جانو کتنا ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے, کتنا ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, کتنا ہم نامحرم سے باتیں کرتے ہیں. استغفر. یہ سوشل میڈیا برباد کر دیا اس نے. اور وہ خالق بندے کا انتظار کرتا ہے یہ کب مجھ سے باتیں کرے گا. خوب بات کرے انسان, خدا کی طرف پڑھے. عزیزان محترم, پروردگار نے اس دن جب سب عیاں ہوگی, روایت ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے, دیکھا کہ بیوی پریشان ہے. کہا فاطمہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کیے ہوئے. کہا آپ کو کیسی پریشانی؟ کہا بابا اس دن ساری چیزیں ظاہر ہوں گی, ساری چیزیں عیاں ہوں گی. ایسے میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں نازل, رسول خدا کی خدمت میں سلام کیا. کہا ہمارا خدا نے سیدہ کو سلام بھیجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں, ہم ان کے چاہنے والے کو قیامت والے دن نور میں رکھیں گے, نور میں رکھیں. لیکن ہو ان کو ماننے والا, کہنا آسان ہے, ماننا مشکل. زبان سے کہیں ہم مانتے ہیں, عمل مخالف. جھوٹ کیسے کریں گے آپ؟